بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میں جب لاہور پڑھتا تھا نا تو ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، تو کیونکہ جو مدارس میں چھٹی کا طریقہ کار ہے وہ ہے جمعرات آدھی تو جمعہ پوری، تو پھر آگے جو ہفتے کو ہے نا وہ دوبارہ پھر اسباق کا جو ہے نا وہ آغاز ہوتا ہے. ہاں وہ درس نظامی ہے، ہاں وہ حفظ ہے، ہاں وہ تجوید ہے. تو جب ہم لاہور پڑھتے تھے تو ہمیں بھی ظاہر جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، تو گھر آتے آتے تقریباً عصر مغرب عشاء جو ہے نا وہ ہو جایا کرتی تھی. تو ہمارے فتح گڑھ میں ایک بزرگ تھے، تو میری اکثر و بیشتر ان سے سلام دعا ہوا کرتی تھی جب آنا ہے. تو اسی طرح بڑی سردیاں تھیں، تو ایک دن انہوں نے نا گھر لڑکا بھیج کے مجھے بلوایا. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دیو گے؟ میں نے کہا جناب آپ 1000 کام بتائیں، میں 1000 کر دوں گا. تو سن 2002 یا 2003 تقریباً انہوں نے نا مجھے 1000 روپیہ نکال کے دیا اور کہنے لگے کہ یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار. یہ پہلے تھا، اب یہ تبدیل ہو گیا ہے. یہ بتی چونک سے تھوڑا آگے اور مینار پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے اس سائڈ پر یہ سڑک پہ مزار ہوا کرتا تھا. تو جب میٹرو ٹرین بنی اور وہ سڑک کی توسیع ہوئی تو پھر اس مزار کو بھی وہاں سے راوی کے کنارے جو ہے نا اس کو شفٹ کر، لیکن اس وقت وہیں تھا. تو فرمانے لگے سردی کافی زیادہ ہے، تو وہاں مزار پہ ایک مرزوق بزرگ بیٹھے ہیں، تو یہ 1000 روپیہ لے لو اور تم نے اس کا کمبل خریدنا ہے گرم سا. ہاں بابے کے پاس کوئی کمبل نہیں ہے، تو یہ کمبل تم نے ان کو دینا جا کے. تو ہم چلے گئے، تو ہم لنڈے چلے گئے. وہاں 800 میں بڑا ایک گرم سا موٹا کمبل جو ہے نا مل گیا. حالانکہ 800 میں آپ کو نہیں ملے گا. ہم نے وہ بڑی بحث کر کے 800 میں لے لیا. مدرسے لائے، اسے 3 پانیوں سے ہم نے پاک کیا، تو 200 بچ گیا تھا جو میری جیب میں پڑا تھا. تو ارادہ یہ تھا کہ جب اب سیالکوٹ واپسی ہوگی تو جا کے بزرگوں کو پیش کروں گا کہ جناب ہے کمبل 800 دا آیا تو 200 میں بچا لیا، تو خوش ہوں گے، دعا دیں گے. تو وہ تھوڑی فراغت ہوئی تو ہم کمبل دینے نا بابا چھتڑی والی سرکار چلے گئے. اب جب ہم وہاں پہنچے نا تو مزار پہ صرف ایک بندہ تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو اس کا بھی حال یہ تھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب تھا کہ مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضرت ایسے مجذوب کیڑا ہے یا تسی مجذوب ہو. اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب تھا. تو جب کوئی سمجھ نہیں آئی تو پھر دل کے اندر سے آواز آئی کہ یہی ہے مجذوب. تو میں نے کیا کیا، میں نے وہ کمبل کھول کے نا چادر موٹی میں نے اس طرح ان کے کندھے پہ رکھا، تو وہ نہیں بولے کوئی بھی، سر نیچے ہی تھا. میں نے پھر کمبل سیٹ کر دیا ایسے، تو وہ پھر بھی نہیں بولے. بھائی تو کون ہے، تم انہوں کیوں کمبل دین دیا ہے، کی لگنا ہے تو میرا، یہ کیوں کمبل مجھے دے رہا؟ نہیں بالکل وہ اسی طرح رہے. تو جب کمبل شمبل دے کے میں اطمینان کر کے جانے لگا نا تو انہوں نے پیچھے سے پھر میری قمیض پکڑ لی. تو پیچھے سے انہوں نے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، 200 بھی تے دے کے جاؤ نا. کمبل تے دے چلے ہو، 200 بھی تے دے کے. یہ سردیوں کے دن تھے، لیکن حضرت مجھے کپ کپی آئی اور مجھے پسینہ آ گیا کہ کہاں سیالکوٹ کہاں لاہور. لیکن اس کو پتہ تھا کہ کمبل کا 1000 دیا گیا، کمبل 800 کا ہے، 200 اس کی جیب میں ہے. تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں حضرت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا ہے. کیونکہ حضرت جی اب دور ہے بے یقینی کا. اب ایسی بات ہم سائنس کے کمالات ماننے کو تیار ہیں،
لیکن اللہ والوں کے کمالات سناؤ تو یار اسٹوریاں سنا چھڑ دینے یا کہانیاں سنا چھڑ دینے. نہیں بھائی یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کے کمالات ہیں. اور یہ کمالات اس لیے ہیں کہ تاکہ تم ہوشیار رہو بھائی, یہ ان کے نوکروں کی شان ہے, پھر ان کا کیا عالم ہوگا. اس لیے تو پھر کسی نے کہا تھا نا, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنا ہے تو پھر یہ دھیان رکھ کے پڑھنا ہے کہ پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. ہاں توجہ ساری رکھنی ہے ان کے بعد. چلو یہ تو تھے بابا جی لاہور کے. تو چلو میں آپ کو اب آپ کے سیالکوٹ کے بھی ایک بابے کی سنا دیتا ہوں. تو یہ بابا جی بھی چلو دو کی سناؤں گا. تو پہلے جو بابا جی نے یہ ذرا تھوڑے متضاد ہیں, ٹھیک ہے جی. تو کچھ کا کہنا, بلکہ اکثریت کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں, تو کچھ کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک. بہرحال لیکن بیٹا ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے, یہ آہستہ آہستہ ہمارا جو مزاج ہے نا یہ تنقیدی بنتا جا رہا ہے ہماری عوام کا. نہیں اے ہی سمجھنا میں ہی سارے نہ پیڑا, سارے چنگے نے میں ہی پیڑا ہوں سارے. خواجہ غلام فرید برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. ایک اور صوفی نے لکھا, وہ کیا کہتے ہیں, ایک جوئے خون, جو کہتے ہیں نہر کو, ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے. کہتے ہیں پانی نہیں آندا, ایک نہر وگ بندی خون دی, ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے, جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. دیکھو ہاں ذرا کدی کلیاں بہ کے اپنے آپ, یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے تنقید کا, تنقید تنقید تنقید. اللہ ہمارے بڑوں میں یہ معاملے نہیں تھے. نہیں یہی سمجھو جانو سارے چنگے نے, میں نہیں چنگا کوئی بھی, سب چنگے نے, میں نہیں چنگا کوئی. تو ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی کہ وہ ٹھیک تھے یا وہ غلط تھے, لیکن چلو جو بھی تھا, نام تو انہیں کا لگا ہوا تھا نا. ہاں سائیں منا, تھوڑا رنگ تھا نا بھائی. اب تو میں نے کہا نا ہم نہیں, وہ ابھی اپنی اپنی دنیا ہے بھائی. آپ نے میرا جواب نہیں دینا, میں نے آپ کا نہیں دینا, میں نے اپنا جواب دینا ہے, آپ نے اپنا دینا, اپنی اپنی کرو حضرت. ہاں یہ ہے کہ جتنی شرع نے جس انداز سے اصلاح کی اجازت دی ہے میں بھی وہی کرنے آیا ہوں. اب یہ تو نہیں کہ یہاں جتنے بندے بغیر داڑھیوں کے بیٹھے ہیں میں جوتیاں لے کے ان کو مارنا شروع کر دوں. بھائی تم نے داڑھی کیوں نہیں, بھائی اس کا مجھے شریعت نہیں حق دے رہی کوئی. مجھے جتنا شریعت نے حق دیا ہے میں اتنی اصلاح جو ہے وہ سب کی کروں گا. تو میرے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, تو آپ نے ادھر اگوکی کے آگے کسی جگہ نا ختم پہ آنا تھا. تو کہتے میں بھی ان کے ساتھ آ گیا. کہتے ہیں ختم سے ہم فارغ ہوئے, ہم واپس آ رہے تھے, جب چائنا چوک کراس کیا نا اور پکا گڑھا آیا جہاں سائیں منا اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا, تو کہتے ہیں اس طرح لگ رہا تھا جیسے کہ حکیم صاحب پہلے ہی منتظر ہیں, اور ایسے لگا کہ وہ بھی پہلے ہی منتظر بیٹھا تھا. جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو کیونکہ گاڑی کا رخ اس طرح تھا تو حکیم صاحب اس سائڈ پہ بنے. کہتے حکیم صاحب نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا, وہ بھی پہلے بیٹھا دیکھ رہا تھا, اس نے بھی جناب. اب گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. گاڑی آگے گزر گئی. کہتے ہیں جب گاڑی جا کے رکی وہاں جناب کے آستانے پہ حکیم صاحب کے لیے, کہتے ہیں میں اترا, میں نے دروازہ کھولا, حکیم صاحب نیچے, تو کہتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پوچھتے ہیں بھائی جی وہ سائیں منے نو ویکھیا سی جی؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی جی حضور. فرمانے لگے پھر جاندے ہوں دلی 3 خربوزے کھڑنے نے. پھر پوچھا کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور 3. فرمانے لگے جب لے کے جاؤ گے نا تو لے گا نہیں, جب نہ لے تو پھر میرا نام لینا تو وہ لے لے گا. کہتے میں اب آگے منڈی چلا گیا, میں نے اس کو کہا بھائی نہ 2 نہ 4 خربوزے 3 ہی ہونے چاہیے. کہتے ہیں وہ دکاندار تولنا شروع ہو گیا, اب تول بن نہیں رہا. کہتے میں نے اس کو کہا یار پریشان نہ ہو تو چوتھا بھی پا. اس نے 4 خربوزے کیے. کہتے میں لے کے جو ہے نا وہ سائیں منے کے پاس آ گیا. اب وہ بھی انہی میں سے تھے کہ وہ سائیں منے کے ماننے والے نہیں تھے کوئی. کہتے میں نے لا کے نا وہ سائیں منے کے سامنے خربوزے رکھے جناب. اس نے میری طرف دیکھا اور وہی بات کی صاحب والی. کہتا ہے چکو جی خربوزے, اسی تڑیا خربوزیاں تو نہیں بیٹھے.
کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا، اور یہ تو 4 خربوزے ہیں نا، میں تمہیں ایک نہ دوں، لیکن یہ حکیم عبداللہ جی صاحب نے بھیجے ہیں۔ تو کہتے پھر اس نے پتہ کیا کیا، 3 خربوزے اٹھا کر کہتا ہے پھر چوتھا چکو میرے 3 ہی نے، 3 اٹھا کے کہتا ہے چکو میرے 3 ہی نے، چوتھا نہیں میرا کوئی ہے۔ یہ اصل میں یہ بزرگ یہ باب اس لیے ہے حضرت تاکہ تمہیں وہم نہ پڑ جائے حضرت، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے یقین رکھو، اور جب بھی درود پاک پڑھو محبت کے ساتھ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ میں نے کہا 3 کی سنانی ہے اللہ۔ اب یہ تیسرا نام لینا، یہ تو بہت ہی بڑا نام ہے نا، بہت بڑا نام ہے۔ اب تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی آستانوں کا حال یہ ہے، لیکن اکثریت یہ ہے۔